جماعت لے کے جائیے. ٹھیک بغیر انفارمیشن کی جماعت آتی ہے. ابھی بنگلور کی جماعت آ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بغیر انفارمیشن کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. السلام علیکم. تبلیغی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں. بہت سارے لوگ اس جماعت سے ایسے متنفر ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ خدا خیر کرے. استقبال ایک مرتبہ پھر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغی جماعت کیا قرآن و حدیث سے یہ جماعت ثابت ہے؟ کیا یہ جماعت تبلیغی جماعت جو ہے کیا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کرتی ہے؟ اور یہ بھی جانیں گے کہ اس سے نفرت کرنے والے کون ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھلاؤں گا جس میں لوگ جو ہے تبلیغی جماعت کے سامان کو مسجد سے پھینک رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں کہ کیا واقعتاً تبلیغی جماعت اس امت کے لیے ایک فتنہ ہے یا تبلیغی جماعت اس امت کے لیے ایک قیمتی ہیرا ہے. سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش آئی. میں نے یہ ویڈیو اس وجہ سے بنائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں جس کے کان بھرے جا چکے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی تبلیغی جماعت سے صحیح طریقے سے ان کو واقفیت ہو اور وہ بھی سچ کو جانیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچاویں. آئیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. جماعت لے کے جائیے. ٹھیک بغیر انفارمیشن کی جماعت آتی ہے. ابھی بنگلور کی جماعت آ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بغیر انفارمیشن کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنی نفرت کیوں؟ اتنی نفرت تو ہمیں اسلام غیروں سے بھی نہیں سکھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی نفرت نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں تو یہ سبق ملا ہے کہ مریض سے نفرت نہیں کرنی، مرض سے نفرت کرنی ہے. اتنی نفرت آخر تبلیغی جماعت سے کیوں؟ کیا یہ جماعت قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تبلیغی جماعت سے لوگ ایسے ہیں جو تبلیغی جماعت سے صرف نفرت کرتے ہیں. اگر وہ ان کی خدمت میں چلے جائیں، ان کی مسجد میں چلے جائیں تو وہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور نہ ہی ان کو ذلیل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ جس کام سے آئیں آپ کام کریں لیکن ہمیں اس کام کو نہیں کرنا. یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو کھلے طور پر سپورٹ کرتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت آتی ہے تو ان کا کھل کر سپورٹ کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ ان کو برا کہتے ہیں نہ ان کو بھلا کہتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اگر تبلیغی جماعت ان کی مسجد میں چلے جائیں تو خدا خیر کرے وہ ان کے ساتھ اتنی نفرت والا معاملہ کرتے ہیں کہ جتنی نفرت ایک موذی جانور سے بھی کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ اتنی نفرت ایک غیر مسلم سے بھی نہیں کرتے جتنی نفرت تبلیغی جماعت سے کرتے. وہ اتنی نفرت کسی موذی جانور سے، کسی نقصان پہنچانے والے جانور سے بھی نہیں کرتے جتنی نفرت تبلیغی جماعت سے کرتے ہیں. کیا واقعتاً تبلیغی جماعت قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرتی ہے؟ آئیے قرآن میں ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے. اب تبلیغی جماعت کیا واقعاً ایسا کام کرتی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو کبھی آپ تبلیغی جماعت میں جا کر ضرور دیکھیں، یا اگر جانے کی نوبت نہیں آتی تو کم از کم اگر آپ کی مسجد میں یہ جماعت آئی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات ضرور سنیں کہ کیا اس طریقے سے وہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ کو بتاتا چلوں کہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جس کو حضرت مولانا الیاس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کہ لوگ ایک گروپ بنا کر، ایک گروپ وائز بنا کر لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری چیزوں سے روکے، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کا ہر ایک فرد کے اوپر لازم ہے اور ہر ایک فرد اس چیز کو اچھے طریقے سے انجام دے. اسی لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو بنایا تھا.
قرآن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جماعت وہی کام کرتی ہے جو قرآن نے حکم فرمایا. یہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب آئیے جانتے ہیں کہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی اس طریقے کا حکم ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس چیز کو برا سمجھے، یعنی جو گناہ وہ کر رہا ہے اس گناہ کو اپنے دل میں برا سمجھے. اب تبلیغی جماعت کیا اس نہج پر پورا اترتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ تبلیغی جماعت یہی کام گروپ وائز کرتے ہیں، ایک جماعت بنا کر کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، جو مسجد سے دور ہیں، ان لوگوں کو مسجد لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان لوگوں کو مسجد کے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سب سے پہلے وہ زبانی دعوت دیتے ہیں. زبانی دعوت اگر مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العزت سے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو یہ جماعت کوئی نفرت نہیں پھیلاتی، یہ بات ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہو چکی ہے. تو کیوں لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں تبلیغی جماعت سے؟ اتنی نفرت پھر کیوں، جب قرآن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی کرتے ہیں. تو آخر اتنی نفرت کیوں؟ یہ کسی مسلک کی ایڈ نہیں کرتے، تو پھر اتنی نفرت اس جماعت سے کیوں؟ اس لیے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہماری نوجوان نسل کے کان بھر چکے ہیں اس کے خلاف. میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچے. آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آوے، کوئی بات لے کر آوے، فتبینوا، تو تحقیق کرو. بغیر کسی تحقیق کے اس چیز کو مان لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خبر لانے والا نہ ہی رسول ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی صحابی ہے کہ جن کی بات آدمی آمنا و صدقنا کہہ کر مان لے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی تبلیغی جماعت یا کسی بھی جماعت کے بارے میں غلط کہے، کوئی بھی جماعت ہو جو امت مسلمہ کے لیے کام کر رہی ہو، تو اس جماعت کے بارے میں پہلے تحقیق کریں. اگر پاسبل ہو تو اس جماعت میں جانے کی کوشش کریں، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھیں کہ کیا واقعتاً قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہو رہی ہے یا قرآن و حدیث کے موافق باتیں ہو رہی ہے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات ہو رہی ہے تو بھائی آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر کسی سے نفرت کی اجازت اسلام ہمیں ہرگز نہیں دیتا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی تبلیغی جماعت سے نفرت کے بجائے اس جماعت کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.